دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہلو جی، مولانا عمر صاحب بول رہے ہیں کہ عامر صاحب بول رہے ہیں؟ عامر صاحب جی، کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ وہ حضرت آپ؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ آپ نے فون کیا تھا ابھی؟ جی جی، وہ آپ کا نمبر مجھے کسی نے دیا تھا۔ ہاں، میں اندور سے بول رہا ہوں۔ اچھا، آپ کون؟ میرا نام اشفاق احمد رضا ہے۔ اچھا 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 حضرت وہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ آپ عالم ہیں؟ نہیں، عالم نہیں ہوں۔ اچھا، پھر کچھ پڑھے ہیں آپ؟ نہیں، بس ایسے ہی گھر میں، آج کل تو لاک ڈاؤن ہے نا۔ اچھا، نہیں کچھ پڑھے ہیں؟ کچھ یوں پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، پڑھتا ہوں۔ مدرسہ گئے ہیں؟ زیادہ ٹائم نہیں گیا۔ کہاں تک پڑھے ہیں؟ تقریباً 12-13 پارے حفظ کیے تھے، بعد میں چھوڑ دیا۔ اچھا۔ حضرت مجھے یہ بات کرنی تھی آپ سے، مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے، کیا آپ جواب دے دیں گے اگر آپ کو معلوم ہو تو؟ میں اگر کچھ ہوا معلوم تو بتا دوں گا، ویسے آپ کو عالم کو فون کرنا چاہیے تھا نا۔ نہیں حضرت، کسی نے بتایا تھا کہ آپ مطلب اچھے سے جواب دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں بات کو، تو میں نے کہا آپ سے بات کروں۔ میں نے آج تک کسی کو جواب دیا ہی نہیں، تو بتائے گا کون؟ نہیں، مجھے ابھی نمبر دیا تھا کسی نے، کیا نام بولتے، جو تو ایک گروپ کے اندر نمبر آیا تھا کہ آپ ان سے پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بتا دیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سے پوچھ لوں میں۔ اچھا، پتا نہیں کس نے دیا۔ جی، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جسے مطلب کسی کے پیٹ میں بچہ ہو جی، تو اس بچے کے بارے میں کوئی جان سکتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ اچھا، یا مطلب کسی کو بچہ ہوا ہی نہیں ہے اور کوئی اس کے مطلب دیکھ کر کے بتا دے کہ تمہارے یہاں لڑکا ہوگا، اس طرح کوئی کر سکتا ہے کیا؟ ہاں، ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ایک اندازہ ہوتا ہے نا۔ جی، نہیں، پراپرلی بتا سکتے۔ جیسے قرآن مقدس میں تو یہ ہے نا، مشینز ہوتی ہیں نا۔ جی نہیں، جسے مطلب قرآن مقدس کے مطابق تو یہ ہے نا کہ اللہ ہی جانتا ہے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی۔ اس کا محل وہ دوسرا ہے۔ جی، کیا وہ اس کا معنی شاید غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا، ہاں کسی پتہ نہیں بیان میں سنا تھا کہ کہیں سنا تھا جی، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وہاں کس حالت میں اور دنیا میں آ کے کیا کیا کرے گا، یعنی اس کی تمام تر حالات، خالی یہ نہیں کہ وہ کس جنڈر کا ہے بس۔ اچھا، یہ اس کے تمام سارے حالات اگر وہ بتا دے گا تو مطلب کوئی نہیں بتا سکتا یوں۔ جی۔ اور اگر کوئی مطلب اس طرح کا عقیدہ رکھے، جیسے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ مطلب اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ہر چیز کا علم ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور فلاں بزرگوں کو بھی معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اس طرح سے، تب اس پر کیا حکم ہوگا؟ جی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافی کچھ بتایا ہے نا جو ہم نہیں جانتے۔ جی بے شک۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کچھ بتایا ہے، ہم تو اس پر ان کو یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہی نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کوئی ان کی طرف وحی بھیجی ہوگی جی، انہوں نے ضرور بتایا ہوگا۔ میرے علم میں ایسی احادیث نہیں ہے۔ اس کو تو پھر عطائی علم غیب کہا جائے گا نا اس کو، تو پھر نہیں، لفظ علم غیب استعمال ہی نہیں ہوگا۔ وجہ وہ غلام رسول سعیدی صاحب ہے نا جی، ان کی ایک کتاب ہے غالباً تبیان القرآن یا پھر شرح مسلم، اچھا، دونوں میں لکھا ہے کیا کہ جو لفظ علم غیب ہے جی اس کا مطلب ہی ہے ذاتی۔ اچھا، وہ کہاں سے لیے اس کو؟ وہ لیے ہیں اس کو ملفوظات سے۔ کون سے ملفوظات سے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت سے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہاں پر ہے یہ بات؟ آپ کے پاس کون سا ایڈیشن؟ ہاں، میرے پاس میں ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت موجود ہے۔ کون سا والا ایڈیشن ہے؟ آپ بتائیں نا کون سا، میرے پاس تو پرانا ہے کافی۔ ایک منٹ میں ذرا دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں بتائیے۔ ابھی کتابیں سامنے مت ہے۔ جی بتا دیجیے ہم۔ یہ الملفوظ ہے نا جی، مکتبہ قادریہ سے چھپی ہے۔ اچھا، بعد میں اس کو ادبی دنیا نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ جی،
تو اس کا جی ہے حصہ سوم، جی پیج 33 اور 34. اچھا کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ علم جی جبکہ مطلق بولا جائے، جب مطلب جی ہاں جب آپ کو بتایا نا مطلب جب ہاں بولا جاتا ہے صحیح مطلب طور کسے پر، جی کہتے ہیں اور جی مقید کسے کہتے جی جی بالکل صحیح طور پر اگر بولا جائے گا ہیں. مطلب کا وہی معنی ہوگا. تو کہتے ہیں جب اگر ایسے مطلق علم بولا جاتا ہے، ہوں بعد میں لکھا ہے خصوصاً جبکہ غیب کی طرف مضاف ہو، جی یعنی اس طرح ہو علم غیب، جی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا مضاف الیہ ہاں ہاں بتائیے نا. ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. اچھا جی، اور اسی آیت سے استدلال تو یہ غلام یہ رسول، آپ یہ آپ آیت نہیں ایک مطلب اس عبارت سے استدلال غلام رسول سیدی صاحب نے کیا ہے، جی اور انہوں نے وہاں پہ واضح لکھا ہے کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، لہذا آپ کی یہ بات درست نہیں. اچھا تو اگر کوئی ایسا کہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اس کا دیکھا جائے گا کہ اس نے کس پہلو میں لیا ہے. اگر اس کی کوئی ایسی عبارات موجود ہیں جس میں اس نے مخلوقات سے علم ذاتی کی نفی کی ہے، تو ضروری سمجھا جائے گا کہ اس نے وہاں پہ لغوی طور پر علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جی مثلا عام طور سے جیسے بولتے ہیں. اچھا جی تو یہ عبارت ایک بار اور پڑھی آپ ذرا، کون سی پڑھی آپ نے جو اعلیٰ حضرت والی الملفوظ شریف والی؟ میں نے تو کتاب بند کر لی، ایک منٹ پھر ہاں ایک پھر سے بتا دیجیے تو میں دیکھ لوں گا. الملفوظ حصہ سوم، پیج 33-34. 33 ایک منٹ وہی والی ہے میرے پاس میں بھی دیکھ رہا ہوں. 34 جی حصہ سوم میں جی کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے بتائیے. نیچے جو پیج نمبر 33 ہے نا، ہاں اس میں ہاں نیچے ہے، ہاں 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 دیکھا جو آخری لائن ہے نا، انکار نکالنا محض جہالت ہے. ہاں ایک منٹ، اس سے مطلق علم کا انکار نکالنا محض جہالت ہے. ہاں علم جبکہ مطلق بولا جائے. ہاں یہ والا جی جی علم جبکہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جبکہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. جی اس کی تصریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا، اور یقیناً حق ہے. کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے جی ایک ذرے کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے. جی جی تو علم عطائی تو مان سکتے ہیں نا پھر؟ دیکھیں علم عطائی تب دیکھیں یہ جو علم غیب ہے نا، جی یہ جب ہم کسی پر بھی اطلاق اس کا کریں گے نا، اس کا مطلب ہی ذاتی ہوگا. پھر ہم اگر عطائی بھی سمجھے لیکن اطلاق تو ہم نے ذاتی کا کیا ہے نا. نہیں اعتراض ذاتی کا کیوں کریں گے جب آدمی بول رہا ہے مطلب دیکھیے مولانا احمد رضا خان صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو لفظ علم غیب ہے نا، وہ جب کسی پہ بولا جائے گا اس کا مراد ہی ذاتی ہوگا، اور ذاتی کہاں بولا ہے یہی ہے نا اس کا لفظ علم غیب جب بولا جائے گا اس کا مراد ہی ذاتی ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے مولانا احمد رضا نے؟ یہ میں نے مفہوم بتایا اس عبارت. تو پھر آپ مفہوم بولیے نا، آپ مولانا احمد رضا کی طرف منسوب کر رہے ہیں نا. اچھا چلیے مفہوم ہی ہے. جی مفہوم آپ کہاں سے نکالیں اس کو؟ مفہوم ہم غلام رسول سعیدی سے نکالیں. تو غلام رسول سعیدی صاحب کی عبارت پڑھی آپ کہاں پر، کون سی جگہ پر ہے بتائیے؟ وہ اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے، وہ نیٹ سے میں نے پڑھی تھی. تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے پہلے، مطلب حوالہ دینے سے پہلے آپ دیکھ لیتے. آپ ایسے آئیں گے اور مجھ سے سوالات نہیں تو آپ سوالات اچانک سے آپ آ گئے تو آپ کو یہ بول دینا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، میں دیکھ کر بتاؤں گا. آپ بتا بھی رہے ہیں اور نہیں معلوم تو تھا لیکن پیش نظر اس وقت نہیں ہے. چلیے اس پر جب آپ پیش نظر ہو جائے آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے نا، تب آپ بتائیے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے جس عبارت سے استدلال کیا ہے اس عبارت سے استدلال آپ کے غلام رسول سعیدی صاحب نے تو عامر میاں میں وہ تو غلام رسول سعیدی صاحب کی جب آپ عبارت دکھائیں گے تبھی دیکھا جائے گا. میں بتاتا ہوں کہاں پہ. جی بتائیے. آپ کے پاس طبیان القرآن ہے؟ نہیں میرے پاس ہے نہیں، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں، بتا دیجیے. کیسے دیکھو گے؟ دیکھ لوں گا نا میں. کیوں تم نے پہلے کیوں نہیں لا کے رکھی؟ جب مجھ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیوں پتا نہیں، میں تم سے نہیں پوچھتا تم نے طبیان القرآن پہ کیوں نہیں لے. ہم نے اس سے حوالہ نہیں دیا نا، اس لیے تم نے حوالہ نہیں تیار ہونا چاہیے تھا نا کہ ہمارے علماء نے کیا کیا. اگر آپ حوالہ دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا نا، ہم حوالہ دیں گے تو ہم دیں گے. چلے لکھیں. ہاں بتائیے. لکھیں بتائیے. ایک منٹ جی لکھوائیے بتائیے. ہاں اس کی تشریح. اچھا کیا لکھتے ہیں؟ ایک منٹ.
جی کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 دیکھ لیجیے آرام سے. چلے. جی یہ جو بتائیے. اصل کتاب ہے نا وہ مجھے ابھی مل نہیں رہی. تو ہم نے یہی تو کہا تھا کہ آپ بعد میں دیکھ کر بتا لیجیے گا. میں بتاتا ہوں تو آپ کہہ رہے نہیں، میں بھی بتاؤں گا. میں نے اشارہ دیا ہے نا کہاں پہ ہے. جی جی نہیں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ عبارت آپ پتا دیکھ کر بتا دیجیے گا. آپ کو نہیں پتا یہ آیت کہاں پہ ہے؟ وہ تو میں دیکھ لوں گا. ہاں تو اسی کے نیچے وہ بھی جی دیکھ لیجیے گا. تو وہ تو غلام رسول سعیدی صاحب کے اس میں دیکھنا ہے نا مجھے. وہ عبارت آپ پڑھ کر دکھائیں گے نا، حوالہ آپ دیں گے نا. کیوں؟ اگر وہاں پہ نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہاں تو کیا ہے وہاں پر؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. وہ میں نے بتایا نا. کیا بتایا آپ نے؟ تو وہ عبارت بتائیے کیا لکھا ہے انہوں نے. اسی عبارت سے غلام رسول سعیدی صاحب نے استدلال کیا ہے. ہاں کیا لکھا ہے؟ اور کہا ہے کہ اسی وجہ سے لفظ علم غیب کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے. لفظ علم غیب کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے. ایکچوئل ورڈز نہیں ہیں یہ. جی پھر وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ دیکھ لیجئے پھر بتائیے گا. دیکھیں ہاں. اس وقت پیشی نظر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہاں مانگا آپ سے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا آپ بعد میں بتائیے گا نا. ابھی تو نہیں بتائیں. نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں چلے دوسرے سوال پہ آئیں گے. دوسرا سوال اسی تعلق سے میں عرض کر رہا تھا. دیکھیں میری بات تو سنیے. میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا. آپ کی سنا لیجیے. جی نہ مجھے معلوم تھا کہ آپ فون کریں گے اور یہ مسئلہ اٹھائیں گے. جی ٹھیک ہے. جی اگر آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ سے فون پر اس مسئلے پر بات ہونی ہے اور آپ سے اس مسئلے پر بات چیت ہوگی، میں وہ پہلے ہی وہ دیکھ لیتا PDF سے. جی جی ٹھیک ہے نا. آپ نے جو اچانک سے سوال کیا، اب جو کتاب میرے پیش نظر تھی ملفوظات، اس سے میں نے حوالہ بالکل میں نے دیکھ بھی لیا. لیکن آپ نے وہاں سے استدلال جو کیا اس پر وہ اگر آپ کے نزدیک غلط ہے نا. جی آپ نے حوالہ آپ کے نزدیک وہ غلط ہے، لیکن کیوں غلط ہے؟ میں سمجھا کہ آپ کے پاس ہوگا لیکن آپ نے کہا نہیں ہے میرے پاس، تو میں نے ضد نہیں کی. میں نے آپ دیکھ لیجیے گا آرام سے بتا. آپ نے ملفوظات کی عبارت کو غلط کہا ہے نا کہ مطلب اس سے یہ معنی نہیں نکلتا. ہاں یہ معنی نہیں نکلتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ معنی نکال کے بتائیے کیسے نکلے. میں نے دیکھو علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، یعنی جب علم غیب بولا جائے گا تو اس سے مراد ذاتی ہوگا. مطلق سے وہاں مراد کیا لیا ہے؟ مطلق سے مراد آپ نے خود بتایا کہ جو ڈائریکٹ ہو، جس میں کوئی ایسا مطلب. تو پھر میں نے واپس پلٹ کر آپ سے یہی پوچھا کہ عطائی تو پھر بول سکتے ہیں. جب علم غیب ڈائریکٹ بولا تو عطائی کہاں سے آئے گا؟ مطلق جب بولا جائے گا تبھی مطلب جو ہے تو علم غیب ذاتی مانا جائے گا. مطلب ہم عطائی ذاتی مانیں گے. مان رہے ہیں تو آپ عطائی ذاتی مانیں گے؟ نہیں عطائی ہے نا، ذاتی کیسے ہوگا؟ عطائی ذاتی ہوتا ہے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو جب علم غیب ذاتی کو کہتے ہیں اس کے آگے عطائی کا یہ دم چلا کیوں لگائیں گے؟ مطلب سمجھا نہیں. مطلب دیکھیے احمد رضا خان صاحب کے بقول لفظ علم غیب سے مراد ہی ذاتی ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں لکھا انہوں نے، بتائیے نا. ارے میں نے کہا نا اس کا مطلب ہے. تو وہ مطلب آپ سمجھائیں گے تو میں تھوڑی نہ مانوں گا نا اس سے. آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ استدلال کیا اردو سمجھ نہیں آتی؟ اردو سمجھ نہیں آتی تو میرا کون سا قصور ہے؟ نہیں اردو سمجھ میں آنے والی بات اس کا مطلب مجھے سمجھا دے. غلام میں کیوں سمجھاؤں گا؟ میں تو سائل بن کر وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا. سائل بن کر آیا ہوں آپ کے پاس میں. آپ جو ہے تو اپنی طرف سے سائل بن کے نہیں آئے ہیں، آپ شرارتی بن کے آئے کریں گے تو شرارتی بن کے آئے. یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ آپ کو علم غیب ہے؟ کیونکہ نہیں علم غیب نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کے رگ رگ سے واقف ہیں. اچھا میری رگ رگ سے مجھ سے تو پہلی بار بات ہو رہی ہے آپ کی. جی آپ لوگوں سے میں نے لفظ استعمال کیا. مسلمان کے تعلق سے یہ پہلے سے یہ رکھنا کہ مطلب جو ہے تو یہ آدمی شرارت ہی کے لیے آیا ہے، یہ جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے. کیسے؟ کہاں لکھا ہے؟ اس کی حرکات دیکھ کر ہی ایسا معلوم ہوتا ہے. تو کہاں میں نے کیا حرکت کی؟ میں تو پوچھ ہی رہا ہوں آپ سے. نہیں دیکھیے جو آپ لوگوں کا یہ طرز ہے نا، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں. اچھا مطلب یہ کہ آپ کچھ بھی بولیں گے. میری بات سنیے، ہم پتہ کر گئے تھے کہ آپ کی مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے، کوئی بھی جو ہے تو عبارت پیش کریں گے اور اس سے استدلال کر لیں گے اور سامنے والے سے کہیں گے کہ تم مان لو. اگر وہ نہیں مانے گا تو آپ کہیں گے آپ نے خود کتاب کھول کر وہ عبارت پڑھی ہے. ہاں وہی عبارت پڑھ لی میں نے، لیکن استدلال جو آپ نے کیا وہ کہاں سے کیا آپ نے؟ تو آپ نے کہا غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب. میں نے کہا جو سامنے موجود ہی نہیں ہے تو آپ نے بولا کیوں وہاں سے؟ سنیں جی آپ کو نہ بات سمجھ آتی ہے نہ دوسرے کی بات سمجھنے دیتے ہیں. اچھا میں نے استدلال کیا تھا ملفوظات سے
کس نے کیا تھا؟ کس نے؟ میں نے. آپ نے. پھر میں نے اپنے استدلال کی تائید میں پیش کیا تھا غلام رسول سعیدی صاحب. جی 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 ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے استدلال کیا ہے اس لیے میں انہوں نے استدلال کر رہا ہوں. نہیں انہوں نے الگ استدلال کہا. ٹھیک ہے, میرا الگ استدلال ہے اور غلام رسول سعیدی صاحب کا الگ. آپ نے یہ کہا ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے اس عبارت سے استدلال کیا, تو تبیان القرآن کی جو عبارت آپ نے پیش کی ہے تو حوالہ موجود ہونا تھا نا آپ کے پاس میں. آپ بغیر حوالے کے کیسے بات کی؟ وہ تو آپ نے خود ابھی کہا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا. میں آپ سے جو بھی پوچھوں گا یا میں آپ سے جو بھی اعتراض کروں گا یا جو بھی بولوں گا تو حوالہ. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے. تو میں نے بھی تو یہی کہا کہ آپ بعد میں تبیان القرآن کی بات, تو تبیان القرآن سے بعد میں بتا دیجیے گا. ہاں, آپ کیوں نہیں چھوڑتے اس بات کو؟ آپ کیوں نہیں بعد میں بتا دیجیے. جب ایک منٹ, جب میرا اپنا استدلال بھی ملفوظات سے ہے اور غلام رسول سعیدی صاحب کو میں نے صرف تائید کے لیے پیش کیا. ہم آپ کا استدلال کیوں مانیں؟ میرے استدلال کو جھوٹا ثابت کریں نا. کیا آپ نے مجھ سے, اگر آپ میرا استدلال مانیں گے سوال کرنے کیوں آئے تھے؟ سوال کیوں کیا تھا؟ نکل ہی نہیں رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس عبارت سے وہ معنی نکل ہی نہیں رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آپ نے کہا میں آپ کا استدلال کیوں مانوں, تو سوال کیوں کیا؟ سوال کیوں کیا مجھ سے؟ جب میں کسی سے سوال کروں گا تو اسی لیے کروں گا نا کہ جو وہ کہے میں اس کو مان لوں. کس نے کہا ایسا کہ مطلب جس سے سوال کریں گے تو اس کی ہر بات کو مان لیں گے؟ یہ کہاں پر ہے؟ ہر بات کا نہیں ہے, بلکہ جس تعلق سے اس نے سوال کیا. اچھا, جس تعلق سے سوال کیا جائے گا کسی سے بھی اور وہ جو بھی بات جواب میں کہے گا اس بات کو مان لینا چاہیے, یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ مان لے گا, اور اگر اس میں کوئی کہاں لکھا ہے بھائی؟ اشکال کو پیش کرے گا. تو وہی تو اشکال پیش کر رہا ہوں نا میں کہ آپ مطلق میری بات کا انکار کر رہے ہیں. ہاں, تو میں انکار کروں گا نا, کیونکہ اس بات سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی جو آپ ثابت کرنا تھا. آپ کو دیکھیے, آپ کو ایسا کرنا تھا کہ جو آپ نے ثابت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں جو چیز مطلب جو ہے تو آپ نے دلیل میں پیش کی اور آپ نے تبیان القرآن کا حوالہ دیا. کتاب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, اس کے باوجود آپ تبیان القرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ کی غلطی ہے. آپ کو حوالہ دینا ہی نہیں تو سامنے تھی نا. تو ہم تو ہمارے علماء کی مانیں گے نا اس بارے میں. ملفوظ تو ہمارے علماء کیا کیا؟ اپنے علماء سے فون کرتے نہیں, آپ سے اس لیے فون کیا ہے, آپ سے اس لیے فون کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مطلب لوگوں کو جو ہے تو چیلنج دیتے پھرتے ہیں کہ کوئی بات کر لے ہم سے, کوئی آ جائے میدان میں, اور یہ بھی کہتے ہیں آپ کہ تمہارے کسی عالم میں دم نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے, تو اس لیے مجھے بات کرنی پڑی آپ سے. بالکل جی. دیکھیے, پہلی بات اب سن لیں, مجھے تو آپ اتنا بڑا جو دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے اعتبار سے آنا پڑا ہم کو. آپ کے پاس جو آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں. اب ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر علم غیب مطلق بولا جائے, وہاں مطلق کا لفظ ہے جو آپ نے پڑھا تھا ہے نا, تو مطلق علم غیب بولا جائے تو مطلق جب بولا جائے یعنی ذاتی طور پر جب بولا جائے گا تو ذاتی طور پر مانیں گے ہے نا, اور عطائی طور پر جب مطلق وہ بول ہی نہیں رہا ہے, ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم عطائی مانتے مطلق بولتے ہی نہیں ہیں, صحیح طور پر مان ہی نہیں گئے, اور اس پر ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے. اس میں لفظ اس پر ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے بھائی, اس میں عقیدے کا دخل نہیں ہوگا, اس میں لفظ کا دخل ہوگا. قرآن کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. آپ کو میری بات سننی ہے کہ نہیں, ورنہ میں فون کٹ کر دوں گا. تو آپ تو بھاگ جائے گی, اب آپ کے پاس میں ہے نہیں دلیل. یہ بس آپ مجھے کہے کہ یہ بھاگ گیا, کہ مجھے اس کی کیا پرواہ ہے. یوں تو آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ کا کوئی بھی عالم سامنے نہیں آ سکتا ہے, اور جب سامنے قرآن کی دلیل دے رہے ہیں, قرآن کی دلیل دینے کے لیے میں تیار ہوں, تو آپ کہہ رہے میں بھاگ جاؤں گا فون کاٹ کر کے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ سامنے نہیں آتے ہو, دلائل سے بات نہیں. میری فون سے بات سن رہے ہو تمہیں پتا ہے ریکارڈنگ کروں گا اور صرف اپنی بات بولتے جاؤں گا, بعد میں نیٹ پہ ڈالوں گا. القرآن کا جو حوالہ دے رہے ہیں اس کو لے آئیے تبیان القرآن کے حوالے کو. دے نہیں رہے, آپ بھاگ رہے ہیں. اب آپ ہم سے پوچھیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, تو ہم بتاتے ہیں آپ کو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. ہو گیا, ہاں ہو گیا. جی بولیے نا. آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بولوں گا نا. تو بھائی بولنے تو دیا ہے اتنی دیر سے, آپ ریکارڈنگ سنیں گے نا تو آپ کو پتا لگے گا آپ بہت دیر بولے ہیں. اسی لیے مجھے کہاں مطلب جو ہے تو آپ کو نہیں بولنے دیا, بہت دیر بولے. مجھے پتا ہے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تبھی آپ زیادہ زور زور سے بول رہے ہو, تیز تیز بول رہے ہیں, تاکہ جب لوگ اس کو سنیں انہیں لگے کہ بھائی زیادہ دلائل یہ دے رہا ہے, لیکن کوئی دلائل وغیرہ نہیں. قرآن کی دلیل دے رہا ہوں نا, قرآن کی دلیل نہیں دوں آپ کو. میں نے قرآن پیش کیا تھا آپ کے سامنے. تو میں دے رہا ہوں نا, آپ قرآن نہیں مانتے. آپ سائل ہیں, آپ قرآن نہیں مانتے.
मैं कुरान मानता हूँ, आप साइल हैं। तो आपने मुझसे कहा ना कि आप जो है तो उस बात को वो साबित करें कि इल्म गैब अताई होता है, तो मैं साबित कर रहा हूँ कुरान से। उस बात को गलत साबित करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अहमद रजा खान की इबारत को गलत साबित करने के लिए। अहमद रजा खान की किताब, आला हजरत की जो किताब में लिखा है वो बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। अच्छा, किस हाँ। तरह? चलो अताई ये इल्म बात गैब मानते कुरान हैं ना, ये बात कुरान से साबित करो। अताई इल्म गैब के ताल्लुक से बोल रहा हूँ। कहाँ लिखा है अताई इल्म गैब? कुरान से साबित करूँ अताई इल्म गैब? नहीं, ये बात जो इन्होंने लिखी है कि इल्म जब की मतलब बोला जाए, खुसूसन जब की गैब की तरफ मुजाफ हो, तो उससे मुराद इल्म ज़ाती ही होता है। बिल्कुल, जब मुतलक बोला जाएगा तो इल्म ज़ाती ही होगा, इसमें क्या हर्ज है? सही बोलते हैं। यही तो बात तो है ना। मुतलक कहाँ बोल रहे हैं? हम तो अताई बोल रहे हैं, तो अताई इल्म गैब मानते हैं आप हुजूर के लिए। आपने मुझसे सवाल करते हुए कहा था, अताई इल्म क्या गैब मानते हैं हुजूर के लिए? मेरी बात सुनेंगे आप? जी। आपने मुझसे सवाल करते हुए पूछा था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था? अताई बोला है, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप, उसमें अताई का लफ्ज़ है। आपने नहीं कहा था। कहाँ है? आप खुद आप देख लीजिएगा। मैंने ये कहा था कि ये तो इल्म गैब है। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अताई इल्म गैब है? आपने कहा था, चलिए अगर अताई भी रख लें। अच्छा, बात तो यहाँ से हुई थी कि पेट में जो चीज है तो उसका कोई मतलब वो बता सकता है नहीं। तो आपने कहा था कि जो हुजूर को अगर बता दिया गया हो तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए अगर बता दिया गया हो तो सरकार मतलब जो तो बता सकते हो, अगर बताया हो तो बता सकते हैं। ऐसी कोई हदीस मेरी नजर में नहीं है। आपने इस तरह कहा था जी। तो मैंने उस पर कहा था कि ये तो इल्म गैब है। नहीं, ये आपने नहीं कहा। फिर क्या आपका झूठ है, आपने नहीं कहा। चलिए बताइए क्या कहा फिर मैंने? मेरा झूठ है। आपको क्यों नहीं पता आपने क्या कहा?